محترم بھائیوں، میرا عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات گزشتہ جمعہ حضرت مہدی کے تعلق سے بہت ساری باتیں سن چکے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہیں اور کب ظاہر ہونے والے ہیں، اور ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا علامتیں دنیا کے اندر آئیں گی۔ تو آپ نے سنا کہ حضرت مہدی سے جس سال آنے والے ہیں اس سال رمضان المبارک کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن، جو عام طور پر 13، 14، 15 تاریخ چاند کے ہوتا ہے چاند گرہن، اور 27، 28، 29 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سورج گرہن ہوتا ہے، اس سال الٹا ہو جائے گا، یعنی چاند گرہن شروع مہینے میں آ جائے گا، سورج گرہن بیچ مہینے میں آ جائے گا۔ یہ ایک علامت بتائی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے دریائے فرات سے سونا اگلے گا، دریائے فرات سونے کا پہاڑ اگلے گا جس پر جنگ ہوگی، اور ہر 90 پر 9 میں سے، ہر 100 میں سے 90 پر 9 مارے جائیں گے، مر جائیں گے لڑتے لڑتے۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ میں سونے کو لے لوں گا۔ تو یہ دوسری علامت ہوئی۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس سال آنے والے ہیں، اس سال جو حج ہونے والا ہے، اس حج کے اندر مینا کے اندر قتل اور غارت گیری شروع ہو جائے گی، حاجیوں کا خون خرابہ ہوگا اس سال۔ اور اس کے محرم کے دوسرے مہینے میں ہی، ذی الحجہ کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کیوں ظاہر ہوں گے؟ 40 سال کی عمر میں ایک ہی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ کمالات عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر ایک کو، اب یہاں مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ہر مسلمان یہ آواز لگاتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں، کوئی قیادت کرنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اس زمانے کے اندر پوری دنیا کا لیڈر کوئی نہیں ہوگا، ہر کوئی ایک لیڈر کے لیے ترسے گا، جو مسلمانوں کو ساتھ لے کر پوری دنیا کے اندر امن و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے، پوری دنیا تقریباً 200-300 سال سے مغربی دنیا کی طرف، یعنی انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی، ورنہ 200-300 سال پہلے یعنی ساری دنیا کا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، ساری دنیا کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ انگریز 200-300 سال جب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو ایسی صورت میں پوری دنیا کے اندر ظلم برپا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہی انگریز ہے۔ آپ حساب لگا لیں، جنگ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جس کے اندر مارے جانے والے صرف 70 کافر تھے۔ جنگ لڑی باقاعدہ 70 کافر، 1000 کافر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، مارے گئے تھے 70 کافر۔ اور اسی طریقے سے جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ زیادہ گنتی نہیں یعنی مارے جانے والوں کی، لیکن جب سے یہ انگریز کے ہاتھ میں ساری دنیا کی لگام گئی ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار چلا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک وار چلا ہے، جنگ چلی ہے، تو ان جنگوں کے اندر کئی لاکھوں لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، کئی عام لوگوں کو اس نے آ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو ہمارے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا کے اندر ظلم چھا گیا ہوگا، اور پوری دنیا کے لوگ انصاف کے لیے آواز لگائیں گے۔ ان کو انصاف دلانے والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہوگا سوائے یہ کہ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، تو جیسے یہ 200-300 سال سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اس قبضے سے چھٹکارا دلانے کے لیے، عام غریب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، عام لوگوں کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے۔
تو میرے بھائیوں، حضرت مہدی آئیں گے تو کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ ایک تو ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہمیں بیٹھ کر میڈیا کے اندر بات کرنے سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ایسے جد و جہد کریں گے۔ اسی لیے جو بھی آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا، دجال، کافر، جس نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، آج تک اس نے کسی ایک جنگ میں نہ ایک جنگ لڑا ہے، نہ کسی کے خلاف آ کر کے آواز اٹھایا ہے۔ سب کے سب پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کو اپنے جھوٹی جال میں پھنسا کر کئے مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر چکے ہیں، میں مہدی ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت مہدی آئیں گے تو دعویٰ نہیں کریں گے، سب سے پہلے 7 علماء اور ان کے پیچھے 300 لوگ یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اب حضرت مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، چلو سب کو ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اپنے جینے کی، مرنے کی، سب کچھ ہمارا جتنا سامان ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنی جائیدادیں ہیں، جتنا سب کچھ ہے، ان کے نام پر لٹانا ہے۔ تو ایسے پوری دنیا کے اندر یہ علماء پھیل جائیں گے، پوری دنیا کے اندر ان کے پیچھے آنے والے لوگ پھیل جائیں گے، لوگوں کو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضرت مہدی جب آئیں گے تو فلسطین ابھی اپنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، فلسطین کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ملک شام میں ایسا ظلم ہوگا کہ ملک شام پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ملک شام کون سا یہ ہے؟ سیریا، ملک شام۔ آپ کو معلوم ہے سیریا کے بارے میں؟ بشار الاسد ایک نالائق آدمی، ایک گندا آدمی، جس نے تقریباً 12 لاکھ مسلمانوں کو مارا ہے، کئے شہر بمبوں کے ذریعے اجاڑ دیا ہے، اور اس کو ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں، ایران ہی ہے۔ تو اسی لیے آج کل ایران بہت ساتھ دے رہا ہے بول کر دھوکے میں نہ آئے، یہی وہ ایران ہے جس نے سیریا کو اپنا ہتھیار دے کر اس نے 12 لاکھ مسلمانوں کا ذبح کروایا ہے۔ تو آج یہ ملک شام یہاں سے شروع ہوتا ہے، فلسطین تک پورا ملک شام ہے، عراق بھی ملک شام میں آتا ہے۔ عراق والوں پر کیا خطرناک ظلم ہوا، اور اسی طرح سیریا میں کیا خطرناک ظلم ہوا ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے نبی کبھی بول دیے، ملک شام پر بڑی خطرناک حالت آئے گی، لیکن ایک جماعت ضرور آ کر کے حق پر رہے گی اور وہ ان سے لڑے گی، اور وہ ساری دنیا کی طاقت مل کر اس جماعت کو ہرا نہیں پائیں گے۔ 1 سال سے جنگ کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والا یہودی، آج تک اس نے آ کر کیا ہے، جنگ میں جیتنے کا اعلان نہیں کیا۔ بڑے بڑے کمانڈروں کو اس نے مار دیا، بڑے بڑے لوگوں کو ختم کر دیا، لیکن دعویٰ کر کے دکھائے دیکھیں گے ہم نے اس سے جیت لیا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جیت نہیں پائیں گے یہ ساری دنیا کے لوگ۔ جب ہمارے نبی بول دیے بولے تو ہو سکتا ہے ہارنا۔ تو فلسطین کے اندر ظلم ہوگا اور ملک شام کے اندر ظلم ہوگا، تو حضرت مہدی سب سے پہلے جب ظاہر ہوں گے تو اپنا لشکر، اور لشکر بھی کہاں سے آئے گا، کون سا لشکر ان کو ساتھ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی کالے جھنڈے لے کر، خراسان سے، اور وہ مہدی کے لیے راستے ہموار کرے گی، مہدی کے لیے جنگ کی تیاریاں، جنگ کا میدان ہموار کرے گی، جنگ کے لیے وہ یعنی یہ ان کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی۔ تو وہ خراسان کوئی اور نہیں ہے، افغانستان، جو افغانستان کا پرانا نام خراسان ہے۔ اسی لیے افغانستان کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے رشیا کی آنکھ اس پر پڑی تھی، اور اس نے کئی سالوں تک جنگ کیا، لیکن یہ بھولے بھالے لوگ، یہ دیہاتی لوگ رشیا پر ایسا بھاری پڑ گئے کہ اس نے اپنا سارا ہتھیار چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی رشیا نکل گیا تو امریکہ کی آنکھ پڑی،
تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹاپک ہے نا تم شاید نیا نظر آ رہا ہوگا، لیکن جتنے مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں نا، چاہے وہ ہندو قوم ہو، چاہے وہ عیسائی کرسچین قوم ہو، چاہے یہودی قوم ہو، ان سب کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے تو ملکوں پر آ کر کیا وہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، کیا دنیا کا نقشہ بدلنا، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اشارے اس کے اندر۔ اسی لیے اس کو نہیں آنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور یہ حضرت مہدی کی راہ ہموار کریں گے، حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے، حضرت مہدی کو یعنی طاقت پہنچائیں گے۔ تو اب ان یہودیوں کو معلوم ہوا، ان عیسائیوں اور کرسچینوں کو معلوم ہوا، ہاں اب ہم افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے امریکہ 20 سال افغانستان میں رہا اور پوری دنیا کے اندر ان کو دہشت گرد ثابت کیا کہ افغانستان والے دہشت گرد ہیں، ایسے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، یہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یہ بالکل خطرناک لوگ ہیں، یہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور قوم ہے، یہ کسی پر رحم کرنے والی نہیں ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن کوئی ایک کرائم ہرگز ہوتا نہیں ہے وہاں پر، چاہے وہ چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے ڈکیٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایک کرائم آج تک وہ نہیں ہے۔ اور اس کی کرنسی انڈیا کی کرنسی بھی اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اتنا امن قائم ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہاں اسلامی حکومت قائم کی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ خراسان سے جب جھنڈے نکلیں گے تو ان کچھ ختم کر دیے، ان کچھ ہمارے ہاتھ میں لے لیے تو، لیکن ان کی ناک میں دم کر دیے۔ 20 سال امریکہ کو مار مار کر خالی کرنا پڑا، ان کو مجبور ہو کر ہتھیار ڈال کر جانا پڑا، اور کتنا ہتھیار یہ افغانستان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ان کو پتہ نہیں، ان کو مافیا بھی کہا گیا، ایسا مافیا جو ڈرگس بیچنے والا۔ افغانستان کے اندر ڈرگس پیدا ہوتا ہے جھاڑوں سے، تو امریکہ خود لگواتا تھا افغانیوں سے، اگر کیا وہ کھیت لگواتا تھا، نکالتا تھا، پوری دنیا کے اندر سپلائی کرنے والا امریکہ ڈرگس۔ اس نے بیچارے لوگوں پر ناحق الزام لگایا تھا کہ یہ افغانی لوگ آ کر مافیا ہیں، ڈرگس کے مافیا ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے ڈرگس پر پابندی لگا دی، کوئی افغانستان میں ڈرگس کے جھاڑ نہیں لگائے گا۔ دنیا کے آنکھیں کھل گئے، ہائے ہائے، اتنے دن اگر میڈیا کے ذریعے سے ہمیں سچ چھپایا گیا اور جھوٹ بولتے گئے۔ یحییٰ سنوار جو فلسطین کے اندر ابھی شہید ہو گئے، کتنا بڑا کمانڈر، اللہ اکبر۔ یحییٰ سنوار کے سلسلے میں یہی میڈیا نے یعنی جھوٹی خبریں پھیلایا ہوا تھا۔ ارے حماس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر فل ریچ زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے یعنی انہوں نے جمع کر لیا ہے، لیکن جب وہ بندہ عام ملٹری کے ساتھ مل کر، حماس کے ساتھ مل کر جب ان اسرائیلیوں کے ساتھ لڑا اور شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد ایک امریکن لڑکی آ کر کہتی ہے کہ ہمیں سچ کو آنکھوں پر پردہ ڈال کر جھوٹ بتایا گیا کہ حماس کے لیڈر ایسے بڑے بڑے شہروں میں ہوں گے اور رچ یعنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اچھی بہترین ہائی فائی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن وہ کمانڈر کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ واقعتاً یہ لوگ یعنی اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑ کر آ کر کیا ہے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ تو اس طرح افغانستان کے سلسلے میں پوری میڈیا، پوری دنیا کی میڈیا مل کر یہ پروپیگنڈا پھیلائی تھی کہ افغانستان دہشت گرد ملک ہے، افغانستان ایسا ہے ویسا ہے۔ جب ان کی حکومت قائم ہو گیا آج سے 150 سال پہلے، تو جب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ واہ بھائی امن ہے، بولو تو افغانستان میں ہے آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ملک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہاں سے حضرت مہدی کا لشکر نکلے گا۔ جب نکلے گا تو وہ پوری قوت کے ساتھ، اب وہ لوگ 100% اسلام پر پابند ہوں گے، وہاں شراب بینڈ، زنا بینڈ، اور اسی طریقے سے آ کر کیا ہے رشوت بینڈ، جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب، ہر چیز بینڈ ہے وہاں پر۔ وہاں کا بڑا سا بڑا
CM بھی, بڑا سا بڑا MLA بھی, MP بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے, گھر گھر جا کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا تمہیں تکلیف ہے, کیا تم سہولت میں کمی ہے, کیا تمہیں گورنمنٹ کے کیا تمہیں چیزیں ہونا تمہیں. ایسا نظام وہاں چل رہا ہے, پوری دنیا دیکھ کر حیران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے نکلنا ہے, یہاں سے فوج بننا ہے حضرت مہدی کی. تو میرے بھائیو, اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر یہیں سے نکلے گا, اور سب سے پہلے فلسطین کے اندر جنگ ہوگی. حضرت مہدی اپنا لشکر لے جا کر لڑیں گے, فلسطین حضرت مہدی کے قبضے میں آ جائے گا, بیت المقدس مسجد اقصی حضرت مہدی کے قبضے میں آ جائے گا, وہ پوری دنیا کا مرکز بنے گا فلسطین. آج جو حالت ہم فلسطین کی دیکھ رہے ہیں, کھنڈرات میں تبدیل, اور وہاں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے وہ پوری دنیا کا مرکز بنے گا, جہاں پر بیٹھ کر حضرت مہدی آ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری لڑائی ہوگی استنبول, ترکی کے اندر. استنبول اب تو چلا گیا, یعنی ترکی بھی آ کر ہم سمجھتے ہیں رجب طیب اردوغان ہے, بہت بڑا ہیرو ہے, یہ وہ ہے, کچھ بھی نہیں میرے بھائی, وہ سب یہودیوں کے تلے میں آ کر کیا ہے زندگی گزار رہا ہے. ترکی بھی آ کر نیٹو میں ہے, نیٹو یہی بنایا ہوا. تب اس کو حاصل کرنے کے لیے استنبول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں. کیسے آزاد ہوگا وہ استنبول؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنو اسحاق کے 70,000 افراد ایک شہر میں داخل ہوں گے, اور داخل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے. خالی نعرے کو سن کر سارے جتنے لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, خالی نعرے کو سن کر. تو میرے بھائیو, اب دیکھیے یہاں ایک نعرے کے ذریعے سے ایک شہر آزاد ہو جاتا ہے استنبول کا حضرت مہدی کے زمانے میں. تو اب دنیا کے اندر حضرت مہدی جب آئیں گے تو جو یہ ٹیکنالوجی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ بہت سارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ ہوتے نا, جو زیادہ پڑھ لے رہتی انہوں کیا سمجھ رہے ہیں, مسلمانوں کو الو سمجھ رہے ہیں, بیوقوف سمجھ رہے ہیں, اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ آ کر پڑھے نہیں ہیں, ٹیکنالوجی میں بالکل پیچھے ہیں, ہمیں فلاں ہیں. دیکھو گورے چمڑی والے لوگ, انگریز لوگ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں, ہم لوگ تو پیچھے ہیں, ہمیں یہ ہیں فلاں ہیں. اور کیسے ہتھیار بنا دیے, کیسے میزائلیں بنا دیے, کیسے آ کر کیا ہے فلائٹیں بنا دیے, کیسے ٹیکنالوجی, کتنی ٹیکنالوجی. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو بھیجیں گے, 3 لشکر حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے. ایک نیک صالح مسلمانوں کا لشکر جو انتہائی نیک ہوں گے, صالح ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے. ان کی زندگی کے اندر بدعتیں نہ ہوں گی, ان کی زندگی کے اندر گمراہی کوئی نہ ہوگی. وہ علماء کے تابع ہو کر چلیں گے, علماء کو اپنا پیشوا مانیں گے, اپنا رہبر مانیں گے. ایسے لوگ, خالص نیک لوگ حضرت مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے. ایک جماعت تو وہ ہوگی. اور ایک بات مزے کی بتاؤں, ایک جماعت وہ ہوگی حضرت مہدی کے خلاف جو مسلمان ہوگی لیکن جنگ کرنے کے لیے آئے گی حضرت مہدی کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی عطا فرمائی. ایک سفیانی لشکر آئے گا. سفیانی بولے تو لشکر کا جو سربراہ ہوگا, بادشاہ ہوگا, جو جس نے اس لشکر کو بھیجا ہے وہ مسلمان ہوگا. اب دیکھیے فلسطین کے اطراف و اکناف میں ایجپٹ مسلمانوں کا ملک ہے,
जॉर्डन मुसलमानों का मुल्क है, सऊदीया मुसलमानों का मुल्क है, और इसी तरीके से अतराफ़ व अकनाफ में छोटे छोटे मुल्क उर्दून वगैरह ये सब आकर क्या है मुसलमानों के मुल्क हैं। जॉर्डन का बादशाह पक्का मुनाफिक, आपको नज़र आया होगा जितनी मिसाइलें यानी यमन से और ईरान से इसराइल के ऊपर बरसाए गए बहुत सारे मिसाइलों को रोकने वाला जॉर्डन था, और मिस्र यहूदी के जेब में पलने वाला उसका बादशाह भी, और सऊदी अरब इसका बादशाह भी यहूदी के जेब में पलने वाला। तो अब ये सब हज़रत महदी के खिलाफ हो जाएंगे, और ये सब अंग्रेज यहूदी और ईसाइयों के मुवाफकत में क्या करेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। भाई ये दहशतगर्द है, महदी दहशतगर्द है और उसके पीछे चलने वाले दहशतगर्द हैं, लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहिए। पूरी दुनिया मीडिया के अंदर फैलाएंगे, और आम मुसलमान जिनको इसके बारे में हज़रत महदी के बारे में इल्म नहीं होगा, इस्लाम के बारे में डीप रिसर्च नहीं होगी, ऐसे लोग उस लश्कर के हाँ में हाँ मिलाएंगे जो लश्कर के हज़रत महदी के खिलाफ जाहिर होने वाला है। जैसे इसराइल के ऊपर फेंके जाने वाली मिसाइल जॉर्डन ने रोका है, वैसे उस जमाने के अंदर एक लश्कर जॉर्डन, मिस्र और इसी तरह बहुत सारे यानी मुसलमानों के मुल्क कहे जाने वाले एक लश्कर तैयार करेंगे, हज़रत महदी के खिलाफ भेजेंगे। दुनिया देखेगी। जैसे अफगानिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया था, अब हमास के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, ये फलां हैं, ये फलां। उस जमाने में हज़रत महदी के लश्कर के सिलसिले में भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ये दहशतगर्द कौम है, पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा किया जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लश्कर तो इस्तांबुल जाएगा, 70,000 का लश्कर, वहां सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे। इस्तांबुल हज़रत महदी के कब्जे में आ जाएगा, फ़लस्तीन हज़रत महदी के कब्जे में आ जाएगा। फिर अब ये सुफियानी लश्कर जिसे अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, ये लश्कर हज़रत महदी के खिलाफ आएगा। मक्का और मदीने के दरमियान मकाम में बैदा, एक जगह का नाम है बैदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उस लश्कर को वहां पर जमीन में धंसा देंगे, जमीन निगल जाएगी, जमीन उनको निगल जाएगी। एक आदमी को अल्लाह छोड़ देंगे, वो जाकर अपने बड़े आदमियों को आकर खबर देगा कि हमारा सारा लश्कर जमीन निगल चुकी है। अब ये बातें सब हमें कैसा नज़र आते हैं कि हज़रत ये बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की बात नहीं। आंखों के सामने दुनिया के हालात देखकर हम आज भी गफलत की नींद में गुजारेंगे। हो सकता है कि हमारा ताल्लुक़ मीडिया से ज़्यादा हो सकता है कि वो न्यूज़ चैनलों से हमारा ताल्लुक़ हो, उसकी कही जाने वाली हर खबर को हम सच्चा समझते हैं। हो सकता है कि यही मीडिया चैनल आपको हज़रत महदी के खिलाफ बकेंगे, आप उस मीडिया चैनलों को आकर क्या है यकीन करके उनको दहशतगर्द समझेंगे। उनके खिलाफ अगर हम आ जाएंगे तो समझो कि हमेशा के लिए जहन्नम है, मारे जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये जितने भी लोग हैं हज़रत महदी के खिलाफ वो जमीन में धंसा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अच्छा इतना बड़ा लश्कर कहाँ से आएगा हज़रत महदी के हिमायत में, हज़रत महदी के सपोर्ट में? एक सालिह मुसलमान होंगे, एक जमात हज़रत महदी के साथ हो जाएगी। एक आज भी कुछ यहूदी ज्यूस ऐसे हैं जो अपने किताबों पर बड़ा भरोसा रखते हैं। क्या जुल्म के खिलाफ उनका जहन रहता है, इंसाफ के मुवाफिक उनका जहन। दुनिया के अंदर जहां भी जुल्म चलन दे ये लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज भी बहुत सारी यहूदियां हैं। अब ये जंग क्यों हो रही है? फलस्तीन के अंदर जंग होना, हज़रत महदी आने के बाद जंग होना, ये क्यों होगी मालूम? आपको मना है आज इसराइल मुसलमानों को ऐसे मार रहा है, इसकी वजह मालूम है आपको? क्या वास्ते मार रहा है? वजह सुन लीजिए। फ़लस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दिस है, उन यहूदियों का गुमान है कि इस बैतुल मक़दिस को यानी मस्जिद अक़सा को शहीद कर देंगे
اور جو گنبد ہے مسجد اقصی کا، اس کے سیدھے نیچ میں ایک تابوت بولے تو صندوق، وہ صندوق کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ پورا صفحہ اور اس کے بعد والا صفحہ، اس زمانے کے اندر ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر کچھ تختیاں لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام، وہ تختیاں اور کچھ پیغمبروں کی چیزیں تھے اس کے اندر۔ اور وہ صندوق جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنگ جیتتا ہی رہے گا، ہمیشہ جنگ جیتتا ہی رہے گا، کبھی ہارے گا نہیں۔ تو اس کی لمبی ہسٹری ہے، میں اگر بیان کروں تو 2-3 جمعے لگ جائیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر اس صندوق کو چھپا دیا گیا، یہودیوں نے چھپا دیا، اور وہ کہاں ہے کسی کو اب تک معلوم نہیں، لیکن اسلامی کتابوں کے اعتبار سے وہ صندوق برطانیہ برٹش والوں کے پاس موجود ہے، اور برٹش والوں کے پاس جو کرسی ہے بادشاہ کے بیٹھنے کی، اس کرسی کے نیچے وہ صندوق ہے۔ اس صندوق کے لیے، اور اسی طرح مسجد اقصی کو ختم کر کے دجال کے لیے ایک محل بنائیں گے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ فلسطینیوں کو کیوں مار رہے ہیں بولے تو، فلسطینیوں کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ختم کر ڈالے بولے تو مسجد اقصی ہماری ہو جائے گی۔ اب ہمیں جیسا چاہے اسے پھوڑ کر ہمارا جو آگے مسیحا، میں انشاءاللہ دجال کے بارے میں آگے تذکرہ کروں گا، آگے جو مسیحا آنے والا ہے اس کے لیے ایک محل تیار کریں گے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور نیچے جو صندوق ان کے حساب سے، یہودیوں کے گمان کے حساب سے، وہ مسجد اقصی کے اندر کا جو گنبد ہے اس کے نیچے بالکل یعنی تابوت موجود ہے۔ وہ تابوت ہمیں حاصل کر لیں گے تو ہم سپر پاور بن جائیں گے، پوری دنیا کے اندر ہماری طاقت چلے گی، پوری دنیا ہمیں کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ اس کے لیے کئی فلسطینی لوگ قربانی دے رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ لیکن وہ تابوت آئے گا حضرت مہدی کے آنے کے بعد، ان کو حاصل ہوگا، حضرت مہدی کو حاصل ہوگا۔ وہ جب حضرت مہدی کو حاصل ہوگا، کئی یہودی جو واقعتاً انصاف پسند تھے حضرت مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیز ہوں گی۔ جیسے یہ لوگ آج کل لبرل قسم کے لوگ مسلمان کیا بھی نہیں، کھالے کو سویاتے ہیں بولتے ہیں نا، یہ کھالے کو سویانے والے آگے رہتے گے معلوم نہیں، یا حضرت مہدی کے لشکر کے خلاف رہتے گے معلوم نہیں، لیکن حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والے نیک صالح لوگ ہوں گے، جن کو آ کر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ رشتہ داری، زیادہ تعلق ہوگا، ایسے ہی لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو جب یہ تابوت حاصل کر لیں گے تو وہ یہودی اپنی ٹیکنالوجی جتنی بھی ہوگی وہ لے کر حضرت مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دو جماعت حضرت مہدی کے ساتھ ہو گئی۔ تیسری جماعت وہ کرسچین، وہ عیسائی جو اپنی پرانی کتابوں کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئیں گے فوراً یہ سب چھوڑ کر لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ 3 لشکریں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ 3 لشکروں کو لے کر حضرت مہدی، اور اس کی پوری کتنا ہوگا، 12,000 کا لشکر ہوگا حضرت مہدی کے پاس، اور ادھر طرف تمام عیسائی، کرسچین، یہودی سب مل کر 9,60,000 کا لشکر ہوگا، یعنی انگریزوں کے پاس، ان کے پاس 12,000 کا لشکر ہوگا۔ 9 لاکھ کا لشکر 12,000 کے مقابل میں کیسے ہوگا؟ جنگ کیسے جیتیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہماری ہسٹری، مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ ہمارے مسلمانوں نے ہتھیار کے ذریعے جنگ کو کبھی نہیں جیتا، کہ بھئی ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، گھوڑے زیادہ ہیں، تلواریں زیادہ ہیں، ہتھیار زیادہ ہے، ان کے پاس مادی طاقتیں، مادی طاقت بولے تو یہ
ہتھیار، جنگ کے سارے سامان. 313 صحابہ تھے جنگ بدر کے اندر جن کے پاس 2 تلواریں تھیں، 8 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے. ہتھیار نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایمان، تقوی، رات میں اللہ کے سامنے رونا، یہ چیز تھی. تو اللہ نے میدان جنگ میں ایسی مدد عطا فرمائی کہ 313 1000 کے لشکر پر غالب ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں کا 3 لاکھ کا لشکر تھا، ان کے پاس 60,000 کی فوج تھی. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 تلواریں اس جنگ کے اندر ٹوٹی ہیں، جنگ جیت گئے. کم لشکر تھا. تو اس لیے حضرت مہدی جب آئیں گے، جو ٹیکنالوجیز آج لوگ دیکھ کر مسلمانوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو وہ ٹیکنالوجی آ گئی، یہ ٹیکنالوجی آ گئی، مسلمان بالکل پیچھے ہیں. یاد رکھ لیجئے، ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ہو جائے، اس زمانے کے اندر یعنی ایک تقوی کے ساتھ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہو، یہ تقوی ہی کام آئے گا جنگ کو جیتنے کے لیے. تو حضرت مہدی اور ان کے لشکر کے پاس سب سے بڑی ہتھیار جو ہوگا وہ ایمان اور تقوی ہوگا. پھر حضرت مہدی کے ساتھ دینے والے یہ تینوں جماعتیں، مسلمان اور سچے یہودی اس زمانے میں مسلمان ہو جائیں گے، اور سچے کرسچین وہ زمانے میں مسلمان ہو جائیں گے. یہ تینوں جماعتوں میں سے 2 جماعتوں کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی لے کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ 9 لاکھ کا جو لشکر ہوگا، انگریزوں کا، عیسائیوں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا جو لشکر ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی تمہاری جماعت میں ہمارے لوگ آ گئے ہیں، مسلمانوں سے ہم نہ کیا بھی دشمنی نہیں ہے، تم بازو ہٹ جاؤ، جو لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو گئے نا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نمٹ لیں گے ان کو. ہمارے گاؤں کے اندر ہو کو ٹیکنالوجی ہمارے سے سیکھو، وہ ٹیکنالوجی لے کر تمہارے ساتھ ہو گئے کیا؟ تم نہ ہمیں لڑتے نہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں تمہیں چلے جاؤ اپنے جگہ پر. جو لوگ تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے نا، وہ یہودی ہو چاہے کرسچین ہو، ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو میرے بھائیو قربان جائیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وہ فرمائیں گے کہ جب یہ لوگ اللہ کو ایک مان لیے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیے، ہماری جان میں آخری خطرے تک ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہرگز ہم آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنے والے، نہیں کریں گے ہم کو. اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی، تاریخ گواہ ہوگی. وہ تیسری جنگ عظیم بولتے ہیں نا، یہ وہ جنگ، بڑی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار، ایسی خطرناک جنگ ہوگی. تو اس جنگ کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کے لشکر میں، مسلمان، جو زندگی میں بدعتیں اور گمراہ فرقوں کے پیچھے بھاگتے ہوں گے. وہ لوگ جنگ کو دیکھ ڈالے سے بھاگ جاتی. لشکر کا ایک حصہ حضرت مہدی کو تنہا چھوڑ کر نکل جائے گا. اسی لیے میرے بھائیو بارہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بدعات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، پکے مسلمان بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ. یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ رہے ہیں، کس کے پاس ایمان ہے، کس کے پاس شرک ہے، کس کے پاس بدعتیں، توڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جو ایمان والا ہوتا ہے اسے اللہ آگے بڑھا رہے ہیں. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوتا ہے، اللہ اسے پیچھے کر دیتے. تو اس زمانے میں ایک حصہ لشکر کا بھاگ جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لشکر کا جو حصہ بھاگ جائے گا پیٹ پھیر کر، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. پھر ایک حصہ لڑ کر شہید ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت مہدی کے ساتھ لڑ کر شہید ہونے والے، وہ جنگ بدر کے اندر جو صحابہ کو اللہ نے ثواب دیا ہے جنگ لڑنے کی وجہ سے، وہ ثواب ان کو عطا فرمائیں گے. پھر اس لشکر کا ایک حصہ ان رومیوں کے خلاف لڑ کر جنگ جیت جائے گا، فتح حاصل کر لے گا. تو بہرحال میرے بھائیو، اس لیے اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی کا زور تو بہت خطرناک ہوگا. اسی لیے آپ
اب انگریزا فلما گلیما بھی بنا ڈالتے ہیں، روبوٹ گی بوٹ یہ بوٹ وہ بوٹ کر کو یہ ٹیکنالوجی سائے کتنی بھی وہ ٹیکنالوجی بنا لیں گے تو آخر میں ان کو ہارنا ہی ہے، اور وہ ہار صرف ایک وجہ سے ہوگی، وہ حضرت مہدی کا تقوی اور حضرت مہدی کے پیچھے چلنے والوں کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ رات میں آ کر کیا وہ مسلح پر ہوں گے اور دن میں وہ میدان جہاد میں ہوں گے اور انگریزوں کے خلاف ایسا لڑیں گے کہ سمجھو کہ پوری دنیا کے اندر جو ظلم و ستم چل رہا تھا تو وہ ظلم و ستم حضرت مہدی آنے کے بعد یعنی انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ اور دو لوگ، ایک کا نام حارث ہے، ایک کا نام منصور ہے، یعنی دو قسم کے لوگ۔ حارث کا معنی اصل میں کسان ہے، منصور کا معنی مدد کرنے والا۔ اصل میں حضرت مہدی کو آ کر کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف مال کا تعاون کریں گے، مال کی مدد کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت مہدی کو ہتھیار سپلائی کریں گے اور جنگ کے سارے فنون بتائیں گے، ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، سارا آ کر کیا ہے، یہ دو لوگوں کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی چاہے کتنا بھی ہو جائے، ٹیکنالوجی ہوگی ضرور۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ٹیکنالوجی ان لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر اس ٹیکنالوجی کو کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر۔ انشاءاللہ دجال کا تذکرہ جب آپ شروع کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسی کیسی ٹیکنالوجی وہ لوگ بنائے ہیں، اور آج آ کر کیا ہے، ان کو فخر ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہونے والا ہمیں مٹانے کے لیے، ہماری ٹیکنالوجی کو مٹانے کے لیے۔ آپ دیکھ چکے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اندر جتنے میزائل حماس نے اسرائیل پر یعنی چھوڑے ہیں، اس میں آ کر کیا ہے، ان کا جو ایک ٹیکنالوجی تھی آئرن ڈوم، کوئی بھی باہر سے میزائل آیا بولے تو آئرن ڈوم کے ذریعے سے اسے یعنی روک کر اپنے ملک کی حفاظت، وہ آئرن ڈوم بھی ان کے سامنے فیل ہو گیا۔ اسرائیل کے اندر کتنے میزائل آج تک گرے ہوئے ہیں، ارے خود وہ جو حیوان بیٹھا ہوا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، نیتن یاہو، اس کے گھر پر جا کر ڈرون گرا ہے نا، حالانکہ اس کے گھر کے بازو بھی یہ ٹیکنالوجی کے آئرن ڈوم موجود ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ آئرن ڈوم بھی فیل ہو گئے۔ تو ایک نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کیا، تو اس زمانے کے اندر حضرت مہدی اپنے تقوی کے حساب سے، ان کا لشکر اپنے تقوی کے حساب سے، اور پوری دنیا کے اندر جنگ ہوگی، اور یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ ہوگی، اور ایک حصہ لشکر کا بھاگ جائے گا، وہ ہمیشہ جہنمی کہلائے گا، اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا۔ سب سے بڑے شہید کہلائے جائیں گے اس زمانے میں حضرت مہدی کے ساتھ لڑ کر شہید ہونے والے، اور ایک حصہ ان کے خلاف آ کر کے لڑ کر جیت حاصل کرے گا۔ لیکن ایک اور یہودیوں کی ایک بیاچ ہوگی جن سے لڑنا ضروری ہوتا تھا۔ اس وقت دجال آئے گا، حضرت مہدی 7 سال جنگ لڑیں گے پوری دنیا کے اندر، ہندوستان میں بھی جنگ ہوگی، اور ہندوستان کے اندر حضرت مہدی آ کر جنگ نہیں کریں گے، ایک لشکر کو بھیجیں گے ہندوستان۔ اور جہاں آپ معلوم ہے کہ آج کے زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھتے نہیں آپ، نفرت کی سیاست، نفرت کی چیزیں ساری جگہ پھیل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں جنگ ہوگی، ایک فلسطین، دوسرا استنبول، تیسرا ہندوستان کے اندر جنگ ہوگی۔ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی کا لشکر آئے گا، لیکن بڑی خطرناک جنگ ہوگی، اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ظلم و ستم ہوگا وہاں وہاں حضرت مہدی کا لشکر جائے گا اور جنگ کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر جنگ ہوگی، کون سا ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں ظلم نہ ہو وہاں حضرت مہدی کا لشکر نہ پہنچے، ہر جگہ مہدی کا لشکر پہنچے گا اور جیت حاصل کرے گا۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی حضرت مہدی کے خلاف، یہودیوں کی، ان یہودیوں میں دجال آئے گا۔ تو 7 سال جنگ لڑنے کے بعد حضرت مہدی کے 7 سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی، لہٰذا میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے جلد آنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی سے منہ موڑ لیں۔ بہت غفلت میں گزر گئی ہماری دنیا، اللہ کے واسطے دین کی طرف آ جائیں، ایمان اپنا تازہ کر لیں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کا ایمان، ہمارا ایمان کیسے آ کر باقی رہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے جلد از جلد آ جایا کریں۔ بیچارے یہ بزرگ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، وہ تقریباً 12:30 بجے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ آ کر کے آتے اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ اگلی جمعہ سے انشاءاللہ جتنے لوگ ہمارے بیان کی وجہ سے یا ہمارے دیر آنے کی وجہ سے ان بزرگ حضرات جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جن کو ٹیبلٹ کھانا ہوتا ہے، جن کو اگر تکلیف ہوتی ہے اور یعنی بھوک بھی لگی ہوتی ہے، شوگر پیشنٹ لوگوں کو اگر بھوک زیادہ لگتی ہے تو کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے لیٹ آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ اللہ کے دین کی یہ باتیں، قیامت کی یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا سارا کاروبار، اپنے ساری دکانیں، اپنی ساری تجارتیں 12:30 بجے سے بلکہ 12:15 بجے ختم کر دیں اور 12:30 بجے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ 12:35 کو اذان ہوگی، 12:30 پر 5 کو اذان ہوگی، انشاءاللہ اذان جیسے ہی ہو جاتی میں آپ کے سامنے آ کر بیان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ اذان جیسے ہی ختم ہوتی میں آپ کے سامنے بیان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ 1:15 پر انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا اور 5 منٹ آپ کو سنتیں پڑھنے کے لیے وقت دیا جائے گا اور 1:20 کو انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور 1:30 بجے پورا انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، جلدی آئیں گے۔ جمعہ ایک ہفتے میں ایک دن آتا ہے، تب بھی ہمیں دکانہ کھول لے کو، بند کر لے کو، پانی نہا لے کو، صوب یہ کر لے کو، آرام سے آ کر یعنی 12:40 حضرت بولتے رہتی ہے، وہ دوسرے کے واسطے ہمارے واسطے لیٹ کرتے ہیں، سنو ہمارے واسطے آ کر ہمیں دیر سے گیجا بول کر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دیر سے آنا شروع ہو رہے۔ اب ان کو کتنا بھی بولو، کتنا بھی یہ کرو، ہاں تمہیں ووج بولو، ہمیں کریکٹ 1:40 سے 5 کچھ ہمیں آتی ہیں حساب۔ تو اس لیے میرے بھائی ان بزرگوں کا خیال کرتے ہوئے آپ حضرات 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ اذان جیسے ہی ہوتی ہے فوراً انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا اور یہ باتیں جو دجال کے سلسلے میں ہے نا، وہ اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔